والقدار رجاء وذوقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في شدته والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففارج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر وهو أقرب کھڑے ہو کے سب سرکار کو سلام کریں یا محمد یا علی یا علی سب بلند آواز یا محمد یا علی یا علی یا شام غریبہ زینب کی یہی فریاد تھی جلتے ہوئے خیموں کی خاک پہ زینب پہرا دے رہی تھی ہر کیا فرما رہی تھی سب مل کے یا محمد یا علی یا علی یا محمد اکفیانی فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران اب امام زمانہ کو برسا دے مولا اس وقت کہاں ہے مشہد میں ہے یا مدینے میں کربلا میں ہے یا نجف میں ہے روز رسول پہ ہے یا جنت البقیع میں ٹوٹی ہوئی قبر زہرا پہ رونے میں مشغول سب مل کے یا مولانا یا صاحب الزمان
یا مولا سب مل کے یا صاحب الزمان یا مولانا الغوث 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 اب تو آ ہی جائیے مولا ادرکنی 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 الساعة 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 اللہ جل اللہ جل اللہ جل یا ارحم الراحمین بحق محمد وآلہ الطاہرین أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صلوات سامعین موضوع ہے اہل بیت کے زندہ معجزات۔ اہل بیت کی زندگی کا لمحہ لمحہ معجزہ ہے۔ اگر مولا علی کی زندگی کو دیکھ لیں تو مولا علی کی ولادت بھی معجزہ ہے کہ ولادت کعبۃ اللہ میں ہوتی ہے اور کعبے کی دیوار شک ہو جاتی ہے۔ دیکھیں دیوار اگر پھٹ جائے، آپ کسی گھر میں جائیں دیوار پھٹ جائے تو آپ آگے بڑھیں گے یا پیچھے ہٹیں گے؟ انسان کی فطرت یہی ہے کہ دیوار اگر پھٹ جائے تو کوئی آگے نہیں بڑھتا بلکہ پیچھے ہٹتا ہے۔ کعبے کی دیوار پھٹ گئی، علی کی والدہ اندر چلی گئی، یعنی یہ بتلا رہا ہے کہ خود بیوی کو بھی علم ہے کہ اس بچے کی ولادت اللہ کے گھر میں ہونی ہے، اور پھر بیوی نے یہ بھی بتلایا کہ میں کس کی ماں ہوں، میں کرار و غیر فرار کی ماں ہوں، میں آگے بڑھنے والے کی ماں ہوں، پیچھے ہٹنے والے کی ماں نہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ تو مولا علی کی ولادت بھی معجزہ ہے۔ کعبے کی دیوار کیوں شک ہوئی؟ کیونکہ ایک مسئلہ بتلانا تھا کہ جب حضرت موسیٰ کے زمانے میں کافروں نے کہا ہم اللہ کو تب تک نہیں مانیں گے جب تک کہ اللہ آنکھ سے نظر نہ آ جائے، حضرت موسیٰ نے سمجھایا اللہ آنکھ سے نظر آ نہیں سکتا، جو آنکھ سے نظر چیز آ جائے وہ مادی ہوتی ہے، اور مادے کے اندر فنا ہے، مادے کے اندر زوال ہے، خدا لا زوال ہے، خدا میں فنا نہیں ہے، وہ خالق مادہ ہے، کہ ہم نہیں مانیں گے۔ جب یہ ضد کرنے لگے تو حضرت موسیٰ نے 70 کو لیا اور کوہ طور پر چلے گئے، اور جب کوہ طور پر گئے فلما تجلی، پھر اللہ کے نور کی تجلی ہوئی، اور جب تجلی ہوئی تو پورا وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، 70 کے 70 کافر جل کے راکھ ہو گئے اور موسیٰ فقط بے ہوش ہو گئے۔ تو اب تو سمجھ لو کہ نبی اور ہے، بشر اور ہے، وہ جل گئے، موسیٰ صرف بے ہوش ہو گئے۔ اگر موسیٰ بھی ویسا ہوتا جیسے وہ عام بشر تھے تو اس کا بدن بھی جل جاتا۔ نبی کا جسم اور ہے اور لوگوں کا جسم اور ہے۔ موسیٰ بے ہوش ہو گئے۔ اب جناب عالی یہی تو معلوم کرنا تھا کہ پہلے قرآن میں آ چکا ہے خدا کو دیکھا نہیں جا سکتا، تو پھر یہ نور کس کا نور تھا؟ اللہ اللہ۔ اسی چیز کو سمجھانے کے لیے پروردگار نے علی کی ولادت کا انتظام کعبۃ اللہ میں کیا، اور جب علی کی والدہ آئی تو کعبے کی دیوار نے شک ہو کے بتلایا۔ اس نور کی پہچان یہ تھی کہ پتھر ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اے دنیا والوں
یہ وہی نور ہے جو کوہ دور پہ جس کی تجلی ہوئی تھی. لہذا قبلہ نے بھی بتلایا کہ جب مولا علی کی ولادت ہوئی 3 دن مولا علی خانہ خدا میں تھے. اور پوچھا جب مولا علی مولا نبی پاک کے ہاتھوں پر آئے تو مولا نے کہا کہ اللہ کے رسول کیا پڑھوں، قرآن پڑھوں یا تورات پڑھوں، انجیل پڑھوں یا زبور پڑھوں؟ مگر یہ معجزہ تو کعبے کے اندر ہوا نا، لوگوں نے نہیں دیکھا. اب مولا علی آ گئے، گھر میں آ گئے. آپ کو پتا ہے کہ بہت سارے قبائل میں رسومات ہیں کہ کپڑا باندھتے ہیں نا بچے کو، تو ماں نے کپڑا باندھا تاکہ دنیا سمجھے کہ علی کون ہے. مولا علی نے انگڑائی لی، کپڑا پھٹ گیا. والدہ کو بھی پتا ہے لیکن دنیا کو بتانا تھا یہ بچہ عام بچہ نہیں ہے. والدہ نے اور مضبوط دوسرا کپڑا اٹھایا، وہ باندھا. پھر مولا نے انگڑائی لی، دوسرا کپڑا پھٹ گیا. والدہ نے تیسرا کپڑا باندھا، مولا علی نے پھر انگڑائی لی اور کپڑا پھٹ گیا. اب پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہ بچہ عام نہیں ہے، یہ اور بچہ ہے. اب تیسری مرتبہ جو مولا علی نے انگڑائی لی اور کپڑا پھٹ گیا تو مولا علی کے لب ہلے. جب لب ہلے تو دنیا حیران، یہ بچہ 3 دن کا بچہ بول رہا ہے. مولا علی نے کیا کہا؟ اماں ان ہاتھوں کو نہ باندھ، یہ ہاتھ دعا کے لیے اٹھتے ہیں. تو اہل بیت کی زندگی کا ہر لمحہ معجزہ ہی معجزہ ہے. کہتے اس زمانے کی ایک بڑی مشہور شخصیت تھی، اس کا نام تھا ابو جہل، جاہلوں کا بھی باپ. صلوات پڑھو محمد. اور ان صاحب کا کام کیا تھا کہ یہ بتوں کی خاک کا ایک سرما بناتے تھے. جو بچہ پیدا ہو جائے اس کے آنکھ میں ڈالتے تھے اور اس سے جا کے پیسے کماتے تھے. دیکھا کہ بہت بڑے گھرانے میں بچہ ہوا ہے، مال بھی بہت زیادہ ملے گا. بن ٹھہن کر آیا اور آ کے نبی پاک سے پوچھا کہ بلا اجازت ہے بچے کی آنکھ میں یہ سرما ڈالنا چاہتا ہوں. نبی پاک نے فرمایا ہوگا کہ ڈال سکتے ہو تو ڈال دو. صلوات پڑھ دو محمد. اب بن ٹھہن کر آیا تھا، ایک ہاتھ سے مولا علی کی آنکھ کو کھولا اور دوسرے ہاتھ سے سلائی ڈالنا چاہا. مولا علی نے انگڑائی لے کر جو تھپڑ مارا، ابو ادھر گیا جہل ادھر گیا. صلوات پڑھ دے محمد. اور یہ کہتا ہوا بھاگا کہ ان کے بچے بھی جادوگر ہیں. صلوات پڑھی محمد وآلہ محمد. تو اہل بیت کی زندگی کا لمحہ لمحہ معجزہ ہے. مولا علی نے کتنے زندوں کو مردہ کیا، قوم باذن اللہ مردہ زندہ ہو گیا. لیکن یہ معجزہ کون مانیں گے؟ جس کے دل میں ایمان ہوگا. جس کے دل میں ایمان نہیں ہے، جس کے دل میں معرفت نہیں ہے، وہ یہ معجزہ نہیں مانے گا. آج میں آپ کو ایسے معجزے بتاتا ہوں کہ اگر کسی کے دل میں ایمان بھی نہیں ہے، اسلام بھی نہیں ہے، لیکن جب مولا علی کا معجزہ سنے گا اور دیکھے گا تو وہ ماننے پہ مجبور ہو جائے گا. صلوات پڑھیں محمد. اور آپ لوگوں کو ان معجزوں کی ضرورت ہے جو یورپ میں رہتے ہیں، ناروے میں رہتے ہیں. آپ کافروں کو بھی یہ معجزات دکھا سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں کہ اہل بیت کے وہ معجزات بھی ہیں جو زندہ ہیں، جس سے کافر بھی انکار نہیں کر سکتا، منافق بھی انکار نہیں کر سکتا. صلوات پڑھیں محمد و آلہ محمد. عزیز وہ معجزات کیا ہیں جو زندہ ہیں، کافر کو بھی دکھا سکتے ہیں؟ وہ ہیں طب معصومین. معصومین کی
دیکھتے توجہ فرمائے. یہ ہزاروں نسخے بکھرے ہوئے تھے. یہ انقلاب اسلامی کی برکت ہے کہ سرکار خمینی نے حکم دیا کہ اہل بیت کے جتنے نسخے ہیں وہ جمع کرو اور ان پر ریسرچ کرو, تحقیق کرو, تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ اہل بیت کے معجزے آج بھی زندہ ہیں. اور 20-25 سال کام ہوا ہے پورے ایران میں. ہزاروں نسخے یہ جمع ہوئے ہیں. بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں ریسرچ ہو رہی ہے. کینسر کا علاج معلوم ہو چکا ہے, شوگر کا علاج معلوم ہو چکا ہے, لا علاج مرضوں کا علاج معلوم ہو چکا ہے. صلوات پڑھیں محمد. اور اسی معجزے میں سے ایک معجزہ بتاتا ہوں جس سے ایک کمیونسٹ مولا سرکار امام زمانہ کا معجزہ, اس زمانے کا معجزہ, کہ ایک کمیونسٹ جو خدا کو نہیں مانتا تھا, نبی کو نہیں مانتا تھا, جب سرکار مہدی مولا کا معجزہ سنا اور دیکھا اور آزمایا تو مسلمان بھی ہو گیا اور مومن بھی ہو گیا. لا الہ الا اللہ کا بھی اعلان کیا, محمد رسول اللہ کا بھی علی بن گیا. زندہ معجزہ. بڑا شہر ہے سکھر, آپ جانتے ہیں, پاکستان سندھ میں. وہاں ایک مولانا تھے, اب بھی ہیں الحمدللہ, خدا سے طول عمر دے, مولانا مشتاق صاحب. یہ پہلے اہل سنت کے تھے, ایم اے انگلش بھی تھے, حافظ کل قرآن. تو وہ وہابی سعودی سے آ گئے کہ یہ بندہ ہمارے کام کا ہے, ایم اے بھی ہے اور قرآن کا بھی حافظ ہے. اس کو 6-7 لاکھ کی مسجد بنا کر دی, کہا آ جاؤ مکے پڑھنے, وہاں پڑھو, پھر ہم تمہیں انگلینڈ پی ایچ ڈی کے لیے لے جاؤ. یہ بیچارہ بھی اس میں دام میں آ گیا. اب یہ کہتا ہے میں جب مکے گیا تو درس کے دوران ایک استاد نے مولا علی کی توہین کی, تو مجھ سے برداشت نہیں ہوا, میں کھڑا ہو گیا. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ سندھ میں لوگ مولائی ہیں, اہل سنت بھی کہتے ہیں یا علی بدر, سلام یہی ہے, یا علی مدد, مولا علی مدد. تو یہ ظاہر ہے کہ سندھ کا موت تھا, اہل سنت کا تھا. یہ کھڑا ہو گیا اور اس استاد کو کہا بکواس بند کرو, تم یہ مولا علی کی توہین کر رہے. نبی پاک کی حدیث ہے, جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی. تو اس بدبخت نے اور بکواس کی. ظاہر حکومت ان کی ہے, یہ ایک طالب علم ہے, اس کے اندر جل گیا. کہتا میں روتا ہوا سیدھا کعبۃ اللہ میں گیا, کعبۃ اللہ کے غلاف کو پکڑ کے رو رو کے میں نے دعا مانگی کہ میں پیسے کی لالچ میں, ڈگری کی لالچ میں غلط جگہ پہ ہوں, اے میرے اللہ مجھے ہدایت دے. علی کو نہ مانے یہ تو مسلمان ہی نہیں ہے, اے میرے اللہ مجھے ہدایت دے. کہا میں دعا پڑھ کے, نماز کا وقت ہو گیا, نماز پڑھنے لگا. نماز ختم ہوئی تو میرے ساتھ ایرانی عالم بیٹھے ہوئے تھے, باتیں شروع ہوئی. میں نے جو بھی شیعہ سنی کا فرق تھا, ہم نے کہا بھئی یہ آپ لوگ شیعہ جو ہے نماز ہاتھ کھول کے کیوں پڑھتے ہو, ہم ہاتھ سارے بند کے پڑھتے ہیں. تو انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی کہ قرآن میں لکھا کما بدکم تعودون, کہ جیسے تم اس دنیا میں آئے ہو اور جیسے واپس پلٹ کر جاؤ گے ویسے نماز پڑھو. اب جنازہ شیعہ کا دیکھ لے, سنی کا دیکھ لے, اگر ہاتھ کھلے ہوئے ہیں تو ہاتھ کھول کے پڑھو, ہاتھ بندے. مجھے جواب مل گیا. پھر ایک سوال میں نے کہا جناب یہ ماتم کیوں کرتے ہیں؟ کہ ماتم تو قرآن مجید میں موجود ہے. کہاں پر؟ سورہ ذاریات میں حضرت ابراہیم کی زوجہ نے ماتم کیا, فسکت وجہہا, پیٹا اس نے اپنا منہ. جتنے سوالات تھے وہ صحیح بخاری سے حوالہ دے رہے ہیں. فدق کا مسئلہ آ گیا کہ فغضبت فاطمہ, فاطمہ زہرا غضبناک ہو گئی. الحمدللہ جتنے میرے سوالات تھے قرآن سے, حدیث سے, بخاری سے, مسلم سے مجھے جواب مل گئے. میں نے سجدہ کیا شکر کا, دل سے کہا میری دعا قبول ہو گئی, مجھے ہدایت مل گئی. میں نے اعلان کر دیا علی ولی اللہ. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ. بلند کر یہ کل ایمان دا نعرہ ہے.
تو میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے. میں نے ٹکٹ پکڑا سیدھا سکھر, اور وہ جو 6-7 لاکھ کی, یہ 25 سال پہلے کا واقعہ ہے, 6-7 لاکھ کی مسجد وہابیوں نے بنا کر دی, اس میں آ کر میں نے اذان دی علی ولی اللہ. پورے شہر میں ہنگامہ ہو گیا کہ یہ تو وہابیوں کی مسجد ہے, اس سے آواز آ رہی ہے علی ولی اللہ. سارے وہابی اکٹھے ہو گئے, کورٹ میں گئے کہ جناب اس نے ہماری مسجد پہ قبضہ کیا. تو کہا میرا باپ جو ہے سکھر کا بڑا وکیل تھا, وہ کامریڈ ٹائپ تھا, ان کو زیادہ مذہب سے مسئلہ نہیں تھا. کہا کوئی گھبرانے کی بات نہیں, یہ جیت نہیں سکتے. کہا کیس میں ہم جیت گئے. لیکن جب میں زیارت کے لیے قم گیا اور مراجع سے پوچھا کہ ہمارا اب حکم کیا ہے, یہاں نماز پڑھیں یا نہیں, تو سارے مراجع نے کہا کہ غصبی جگہ پہ ہماری نماز نہیں ہوئی. صلوات پڑھ دے محمد. میں نے انہیں مسجد واپس کر دی, لیکن پورے سکھر کے وہابی میرے جان کے دشمن ہو گئے. کہ ایک مرتبہ میں دن کو اٹھا تو میں نے دیکھا میرے پیشانی پہ یہ برس کا داغ آ گیا, برس کا داغ. اب میں نے 2 رکعت نماز پڑھی سرکار امام زمانہ کی, سجدے میں جا کر گریہ کیا. کہا مولا مجھے یہ پرواہ نہیں کہ میرا منہ پورا برس سے ہوتا, مگر میری جنگ جو ہے نا یہ تیرے دشمنوں سے ہے. یہ کہیں گے دیکھو یہ شیعہ ہو گئے, اللہ نے اس پہ عذاب نازل کیا, اس کی صورت بگڑ گئی. کہا میں نے خوب گریہ کیا اور سو گیا, تو اسی رات سرکار امام زمانہ نے لطف کیا. امام زمانہ نے زیارت کرائی اور مجھے نسخہ دے دیا, اور میں نے جا کے اس نسخے پر عمل کیا اور وہ برس ختم ہو گیا. اب میرا ایک دوست تھا, وہ کمیونسٹ تھا, خدا کو بھی نہیں مانتا تھا, اس کو یہی برس کی بیماری ہوئی. تو میں نے کہا مجھے برس ہوا تھا, میں ٹھیک ہو گیا تھا. کیسے؟ دنیا, پوری دنیا میں آج بھی اس کا علاج نہیں ہے, نہ امریکہ میں, نہ یورپ میں, نہ کہیں نہیں ہے. کہا بھی میں نے ریسرچ کی ہے, برس کا علاج آج بھی 25 سال پہلے آج بھی وہی حال ہے, دنیا میں کہیں نہیں ہے. تو کہا دنیا میں کہیں نہیں مگر میرے امام کے پاس ہے. مجھے برس ہوا تھا, میں ٹھیک ہو گیا. کہا پھر مجھے بھی دے دے. کہا ایسے نہیں دوں گا تجھے, تو خدا کو نہیں مانتا, میرے نبی کو نہیں مانتا, میرے امام کو نہیں مانتا, میں تجھے مفت میں نسخہ دے دوں گا. صلوات پڑھ محمد کہا شرط پہ دوں گا, اگر تجھے شفا مل گئی تو تو نے نعرہ بلند کرنا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ. کہا بھئی کیوں نہیں کروں گا, جب جس چیز کا دنیا میں علاج نہیں ہے, پوری اتنی دنیا نے آج ترقی کی ہے مگر برس کا علاج نہیں ہے, میں یقیناً مومن ہو جاؤں گا. کہا میں نے اسے نسخہ دیا, اسے شفا ملی, اور اس نے بھی اعلان کیا علی ولی اللہ. صلوات پڑھ دے محمد. تو عزیزان کرام, یہ طب معصومین جو ہے اہل بیت کے زندہ معجزات ہیں جن سے ہم ابھی تک غافل تھے, لیکن اب اس میں دنیا میں ریسرچ ہو رہی ہے بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں. تو یہ زندہ معجزہ ایسے ہیں جو کمیونسٹ بھی مومن ہو جائے گا, کافر بھی مومن ہو جائے گا. تو انشاءاللہ آج یہاں مجلس ہے, کل ہمارے برادران جو افغانی ہیں, کیا امام برکہ کا نام ہے وہاں, محبان اہل بیت میں, پرسوں قبلہ شمشاد صاحب کے ہیں. تو انشاءاللہ 3-4 مجلسیں ہیں انشاءاللہ. پھر شہادت کی مجلس یہاں پر بھی ہے جو منگل کو ہے انشاءاللہ. تو ان مجلسوں میں جو 4-5 مجلسیں ہیں, عنوان ہم نے یہ رکھا کہ ہر مجلس میں ایک جسم کی بیماری کا علاج اور ایک نفس کی بیماری کا علاج. اہل بیت سے صلوات پر محمد. تو آج جس بیماری کا ذکر ہم کر رہے ہیں وہ ہے کینسر, سرطان. ہر سال ملین, لاکھوں لوگ مرتے ہیں. ہاں جی, 5 لاکھ لوگ ہر سال صرف امریکہ میں مرتے ہیں. یہ سرطان کی بیماری جسے کہتے ہیں کینسر. اہل بیت نے اس کا کیا علاج بتلایا؟ صلوات پڑھی محمد طب معصومین کے 4 اصول پہلے سمجھیں. 4 اصول ہیں طب معصومین کے. پہلا اصول یہ کہ بیماری ہوئی کیوں ہے, سبب بیماری کا, یہ لازمی ہے. اور دوسرا ہے پرہیز, کہ اب آپ نے پرہیز کرنی ہے. اور تیسرا جو اصول ہے, پلر ہے,
وہ ہے علاج، اور چوتھا اصول ہے شفا، کہ بیماری پلٹ کر نہ آئے۔ چار اصول ہے۔ اب جو یہ دوائیں آپ استعمال کر رہے ہیں نا، یہ سب پیسے کمانے کا چکر ہے۔ یہ کہتے کہ مریض ٹھیک ہی نہ ہو، ساری عمر دوائی کھاتا رہا، ایسا ہے یا نہیں؟ جو شوگر کا مریض ہے وہ ساری عمر دوائی کھا رہا ہے، جو کولیسٹرول والا ہے ساری عمر، مجھے کولیسٹرول زیادہ ہو گیا، ڈاکٹر صاحب نے کہا مولانا یا تو ایکسرسائز کرو، اگر یہ کولیسٹرول ہٹانے کی ٹیبلٹس دی تو ساری زندگی کھانی پڑے گی۔ یعنی اب انہوں نے مریض کو چھوڑنا نہیں ہے، وہ گراہک بنانا ہے، گاہک بنانا ہے۔ صلوات پڑھی محمد ایمان۔ یوٹیوب پہ ایک جو ریسرچ کرنے والے ہیں، یونیورسٹی والے، کالج والے، یہ دیکھ لیں، بہت علمی اور تحقیقی ایک ویڈیو ہے، کینسر لکھیں گے تو آ جائے گی۔ انہوں نے بڑی زبردست تحقیق کی ہے کہ 70-80 سال پہلے جو تھا نا، کینسر تھا ہی نہیں، بہت کم تھا، 100 میں سے 1000 میں سے ایک آدمی کو، اب 4 میں سے ایک کو کینسر۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ بڑی بڑی جو کمپنی آج دیکھ رہے ہیں، ان کی کمائی بلین سے اوپر ہے، ٹریلین ہے، جو بڑی بڑی دواؤں کی کمپنی ہے۔ انہوں نے 70 سال پہلے امریکہ میں میٹنگ کی حکمرانوں کے ساتھ، ہم ساری دنیا کی دواؤں پہ قبضہ کرنا۔ کہا کیسے کریں؟ کہا پہلے میڈیکل کالج خریدیں کہ میڈیکل کالج میں صرف وہی پڑھایا جائے جو ہم چاہتے ہیں، اور ہمارے ڈاکٹر کے علاوہ جو نسخہ لکھے اسے جیل میں ڈال دو۔ پہلے حکیم بھی ہوتے تھے، یہ ہربل میڈیسن والے بھی ہوتے تھے، ہومیوپیتھی، سب کو جیل میں ڈال دیا کہ منع، صرف ہماری میڈیکل کالج کا ڈاکٹر نسخہ دے گا۔ اور نسخہ جو ہے وہ پہلے زمانے والے لوگ جاہل تھے، وہ ابا بھائی جا کے ادرک کھا لو، سونف کھا لو، حکیم جو تھے، نہیں، پھر تو فائدہ نہیں ہے۔ اب کیا کریں؟ وہی سونف جو ہے اس کے اوپر ایک کوٹیشن ڈال دیں، کس کا؟ کیمیکلز کا، اس کا نام بھی نیا بنا دیں، میڈیکل کا نام، جنریٹک نام رکھے، ہے اس کے اندر سونف بتائیں گے تو یہ کل جا کے لے گا، ہمارے پاس نہیں آئے گا۔ تو سونف کی خوشبو بھی مٹائیں، اس کو پتہ نہیں چلے ٹیبلیٹ بنا ہے، اس کے اندر سونف ہے، اس کے ادرک، مگر اس کا نام بھی بدلیں تو جو $1 کی چیز ہے وہ $10 میں بیچیں۔ صلوات پڑھیں محمد ایمان۔ یہ حقیقت بتا رہا ہوں، کتنا بڑا انہوں نے دنیا کو اندھا کیا کہ نام جنریٹک رکھ دے۔ پہلے طبیب بیچارے اتنے لٹیرے نہیں تھے، انہوں نے کہا نام نہیں بتاؤ، نام انگریزی رکھ دو، پتہ ہی نہیں چلے اس کے اندر کیا ہے، اور اس کے اندر کیمیکل چڑھا دو۔ اب یہ جتنی بیماریاں ہیں یہ کیمیکل کھانے کی وجہ سے، اس کینسر جو بڑھا ہے کیونکہ کیمیکلز ہم کھا رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، کیمیکل سب سے بڑا سبب ہے کینسر کا۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد۔ ہر بندہ جو ہے نا دن میں 20 کیمیکلز کھا لیتا ہے۔ یہ آپ کوکو کولا پیتے، اس میں دیکھیں 8-10 کیمیکلز ہوتے ہیں، پیپسی ہے اس میں 8-10 کیمیکل، یہ اصل جو ہے بیماری کا سبب ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا، ایک سبزی ہے ڈبے میں، سبزی تو خراب ہو جانے والی 3 دن میں، اس میں پرزرویٹو ڈال دیا، یعنی اس کی عمر 2 سال بڑھا دی اور انسان کی عمر گھٹا دی۔ اگر آپ نے کینسر سے بچنا ہے کبھی کوئی کیمیکلز نہ کھائیں، کیمیکلز حرام سمجھ لیں۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد۔ اب سرکار امام علی رضا علیہ السلام فرمایا، مولا کا فرمان سنیں، 80% بیماریوں سے آزاد ہو جائیں گے۔ 8ویں سرکار کا سرکار فرماتے ہیں 80% یعنی اکثر بیماریاں جو ہیں اس لیے ہوتی ہیں کہ انسان کو پیٹ پہ کنٹرول نہیں ہوتا۔ توجہ فرمائی آپ نے، پرخوری زیادہ کھانا، یہ جو ہے نا سبب ہے ساری بیماریوں کا۔ اگر پیٹ پہ کنٹرول کر لیا، نہ کینسر ہوگا، نہ شوگر ہوگی، کچھ بھی نہیں۔ صلوات پڑھی محمد وآلہ محمد۔ 80% بیماریاں ختم اگر پیٹ پہ کنٹرول ہو جائے۔ قبلہ نے بڑی عرفانی باتیں کی، عارف بھی کہتے کوئی عارف نہیں بن سکتا جب تک پیٹ پہ کنٹرول نہ کر لے۔ صلوات پڑھی محمد وآلہ۔ اب ایک بہت زبردست نسخہ میں آپ کو بتاؤں، ڈاکٹروں سے جا کے پوچھ لیں۔ دیکھیے ہمارے بدن میں نروس سسٹم ہے، نروس کیا ہے؟ چونٹی یہاں کاٹے گی فوراً خبر ہو جاتی،
اتنا زبردست نظام ہے. اگر یہ نہ ہو تو ہم اپنی حفاظت سو رہے ہیں, ہمارے پاؤں جل جائے پتہ ہی نہیں چلے گا, تھوڑی سی آگ لگے گی اٹھ جائیں گے. یہ نروس سسٹم ہے, نرو ہے پورے بدن میں, فوراً سارا نروس سسٹم بہترین ہے, 1 سیکنڈ میں آپ کو بتاتا ہے. لیکن اللہ پاک نے جان بوجھ کر جو پیٹ کا نروس سسٹم ہے وہ بڑا ہی کاہل, بڑا ہی نکما, بڑا ہی سلو خلق, یہ 5 منٹ کے بعد خبر دیتا ہے کہ پیٹ میں لقمہ آیا ہے. کتنا سست ہے, کتنا نکم ہے. یہ اللہ نے جان بوجھ کر کیا ہے تاکہ ہم کھاتے وقت صبر سیکھیں. اچھا ابھی آپ کو یقین دلاؤں, مثلا بڑا یہ مرغ مسالہ کھانا ہے, 2 پراٹھے بھی ہیں, آپ نے ایک کھا لیا, نیت دوسرا بھی کھاؤں گا. دروازے پہ کسی نے بیل بجائی, دروازے پر 5-10 منٹ بات ہوئی, اب آئے, جی اتر گیا, جی نہیں اترا, رپورٹ پہنچ گئی. وہ 5 منٹ کے بعد پہنچ گئی. صلوات پڑھی محمد. اللہ پاک نے جان بوجھ کر اسے سلو رکھا ہے, نکمل رکھا ہے, تاکہ دسترخوان پر 2 چیزیں ہیں, یا ہماری عقل بڑھتی ہے یا عقل کم ہوتی ہے, یا صبر بڑھتا ہے یا صبر کم ہوتا ہے. یہ اللہ ٹریننگ دے رہا ہے. ایمان کے 2 حصے نا, آدھا صبر ہے آدھا شکر ہے. دسترخوانے پہ صبر کرو تو عقل بڑھے گی, بے صبری کرو گے تو کیا ہوگا, عقل کم ہو جائے گی. بیماریاں یہ بے عقلی کا ہے نشان ہے. بیمار ہم کیوں ہوتے ہیں, ہم زیادہ کھاتے. امام رضا فرماتے ہیں پیٹ پہ کنٹرول کر لو, 80 بیماریوں سے آزاد ہو جاؤ. صلوات پڑھیں محمد اب آپ کو نسخہ بھئی کیسے آپ پیٹ پہ کنٹرول کریں. جس کا بھی وزن زیادہ ہے, اس نسخے پہ میں نے خود عمل کیا تھا, 20 کلو وزن بغیر دوا کے 20 کلو وزن آپ کا گھٹ جائے گا. کیا کریں, حدیث میں ہے کہ دسترخوان پر زیادہ بیٹھو مگر کھاؤ کم. بیٹھو زیادہ, بیٹھنا ثواب ہے. کیوں بیٹھو زیادہ؟ اللہ پاک کون ہے, کریم ہے. جب آپ دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں, خدا فرشتوں سے کہتا ہے کہ یہ ٹائم اس کی عمر سے نہ نکالو, میں کریم ہوں, میرا بندہ بیچارہ کھا رہا ہے, یہ اس کا ٹائم کم نہیں ہونا ہے. ہم 5 منٹ میں کھانا کھا لیتے ہیں. کم سے کم آدھا گھنٹہ دسترخوان پہ بیٹھو, بیٹھو زیادہ کھاؤ کم. مولانا یہ کیسے ہوگا, جب اتنے مال مسالے ہوں گے تو کھائیں گے زیادہ؟ نہیں, کھائیں گے کم. کیسے؟ پہلے چھوٹے چھوٹے نوالے لیں, مستحب ہے چھوٹا نوالا لیں. ہم نے دیکھا ایک بیچارہ بندہ تو مومن ہی تھا, اتنا بڑا نوالا لیا, اندر جا نہیں رہا تو پیچھے سے دھکا دی. یہ تو شان کے خلاف ہے مومن کے. صلوات پڑھی محمد. چھوٹے چھوٹے نوالے لو, ہاں چھوٹے چھوٹے نوالے لو, اور اس کو چباؤ بہت زیادہ, ہاں کم سے کم 40 مرتبہ چباؤ. ہم دیکھیں کچھ لوگ کھاتے ہیں عقل سے, کچھ کھاتے ہیں حرص اور آنکھوں سے. ہم کھاتے ہیں نہیں, لذت نہیں لیتے, ہم پیٹ میں پھینک رہے ہیں. لذت چبانے میں, جب تک منہ میں ہے لذت ہے, پھینکنے میں کوئی لذت نہیں ہے. ایک لقمے سے 40 لقموں کی لذت آپ لے سکتے ہیں. منہ میں ہے تو لذت ہے, ہم پھینکتے جا رہے ہیں, پھینکتے جا رہے ہیں. ہم سمجھتے لذت زیادہ ہو, لذت زیادہ نہیں ہوگی, بیماری زیادہ ہو جائے گی. ہم دانتوں کا کام آنتوں سے لیتے ہیں. صلوات پڑھی محمد. زیادہ چبائیں, زیادہ چبائیں, انشاءاللہ نظر ہوگا. ٹریننگ دے رہا ہوں, دیکھیں گے کون کامیاب ہے. صلوات پڑھی محمد. دانتوں کا کام آنتوں سے نہ لیں, خوب چبائیں. اور آیت اللہ شہید دستغیر کا نسخہ, انشاءاللہ روحانیت بھی بڑھ جائے گی, بیماریاں بھی ختم ہو جائے گی, وزن بھی کم ہو جائے گا. وہ کیا فرماتے ہیں, کیسے آدھا گھنٹہ بیٹھیں گے؟ فرمایا ہر لقمے کے بعد ایک سورہ انا انزلنا پڑھو تاکہ رپورٹ پہنچ جائے. صلوات پڑھی محمد. آپ کر کے دیکھیے, میں نے 20 کلو وزن کم کیا تھا اس نسخے سے. 20 کلو وزن بغیر کسی زحمت کے, لذت بھی زیادہ, معنویت بھی زیادہ, روحانیت بھی زیادہ. ہر لقمے کے بعد ایک سورہ انا انزلنا. صلوات پڑھتے محمد و آل محمد. دوسری جو علت ہے, ریزن ہے کینسر کا, وہ ہے کیفین. کیفین کس میں ہوتا ہے؟ چائے میں. کیفین کس میں ہوتا ہے؟ کافی میں. یہ یعنی سائنٹیفک ڈاکٹروں سے جا کے پوچھیں, گوگل میں سرچ کریں. کیفین جو ہے سبب ہے کینسر کا, اور
اب چائے آنے لگی ہے بغیر کیفین کے، وہ آپ کو بازار میں ملے گی بغیر کیفین کے، چائے آ رہی ہے بغیر کیفین کے، کافی آ رہی ہے، کیونکہ ثابت ہو چکا ہے کہ کیفین کیا ہے، یہ سبب ہے کینسر کا، اور چائے میں ہے، کوک میں، سب۔ اب دیکھیے ایک پروفیسر تھے، اس کا میں لیکچر میں نے سنا، تو میں نے جا کے وہی ابھی جو مولانا نے یقین کی بات کی، وہاں میں کینیا گیا کیونکہ چائے پر لیکچر تھا۔ اس نے کہا کہ چائے وہ پتا ہے کہ دنیا کا کوئی کیڑا اسے نہیں کھاتا سوائے انسان۔ تو میں گیا کینیا، تو ہمارے کھوجے مومنی نے، میں نے کبھی ایک پروفیسر نے یہ مجھے بتایا، یہاں تو ہر جگہ چائے چائے ہے، تو یہ بات سچ ہے؟ تو وہ بھی سوچ میں پڑ کے، مولانا بات تو سچ ہے، ادھر ہر جگہ چائے ہے، چائے کے پتے کو کیڑا لگتا ہی نہیں ہے۔ سر بات پڑی محمد عزیزو، یہ کیا ہے؟ انگریز جب گئے 200 سال کے 150 سال کے پہلے کینیا میں، تو وہاں ہر جگہ چائے 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 تھی، ہر جگہ وہ خود بخود اگتی تھی۔ تو انگریز بہت ہوشیار تھا، کہا پوری دنیا کو چائے کا موالی بنائیں گے، ملین کمائیں گے۔ بنا دیا نا چائے کا موالی، اور ایڈورٹائز، برین واشنگ کیا کہ بھائی کوئین چائے پی رہی ہے، رانی پی رہی تو یقین اچھی چیز ہوگی، کنگ چائے پی رہا ہے، مشہور سیاستدان پی رہا ہے، ایسے برین واشنگ ہوتی ہے ٹی وی پہ۔ آج کون بندہ ہے جو چائے سے بچا ہوا ہے؟ پوری دنیا کو چائے کا موالی بنا دیا نا، حالانکہ اس سے پہلے چائے نہیں تھی۔ یہ انگریز کا کمال ہے کہ پوری دنیا کو چائے کا موالی بنا دیا۔ مگر سرکار امام زمانہ کا ذکر ابھی آپ نے سنا، صلوات پڑھیں محمد۔ سرکار امام زمانہ کی زیارت ایک بیمار طالب علم نے کی، ٹی بی کی بیماری تھی، 40 وہ راتیں اس نے مسجد سہلا میں وظیفہ کیا، آخری رات مولا کی زیارت تھی، مولا نے شفا دی، تو وہ چائے بنا رہا تھا، چائے پی رہا تھا، تو جیسے امام زمانہ آئے تو اس نے آفر کی، مولا چائے پیجیے۔ مولا نے کہ ہم ان فضولیات سے محفوظ ہیں۔ یہ جملہ ہے امام زمانہ کا، اس فضولی چیز سے ہم محفوظ ہیں۔ چائے وہ پیئیں جو اہل بیت نے بتلائی ہے، جس سے حافظہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ صلوات پڑھی محمد وآلہ محمد۔ اب سنیں، 3 معصومین نے یہ روایت بتائی ہے، 3، امام جعفر صادق، مولا علی، رسول خدا، 3 معصومین فرماتے ہیں اس کی چائے موجود ہے، اگر آپ چاہیں گے تو یہاں آ جائے گی۔ یہ کون سی چائے ہے جس سے حافظہ بڑھتا ہے؟ یہ کون سی چائے ہے جس سے الزائمر بیمار کا علاج یونیورسٹی میں ہوا ہے، ثابت ہوا ہے؟ یہ ہے باد رنج بوئے، ایک گھاس ہے، اس کھانے سے امام فرماتے ہیں یہ انبیاء کی سبزی ہے، یہ انبیاء کی سبزی ہے، اور 40 کے قریب مومنین پہ تجربہ کیا گیا، ان کا حافظہ بڑھ گیا، حافظہ بھی بڑھتا ہے، اس کا کوئی نقصان بھی نہیں ہے، سبزی کی طرح ہے وہ۔ اب اس سے الحمدللہ آپ کو چاہیں گے تو یہاں مل بھی سکتی ہے۔ تو ایسی چائے ہیں جو اہل بیت نے بتلائی ہے، ہم اس سے محروم ہیں۔ صلوات پڑھی محمد وآلہ محمد۔ اچھا، دوسرا سبب کیا ہے؟ دوسرا سبب اسٹریس بھی ہے، یہ ٹینشن، اسٹریس جو ہے نا، یہ کینسر کا سبب ہے۔ کھانا بھی صحیح ہے، اسٹریس ہے۔ تحقیق کی گئی ہے کہ جو طلاقیں دیتے ہیں نا، مرد اور عورت میں طلاق ہوتی ہے، ان کو اکثر کینسر ہوتا ہے، کیونکہ اسٹریس کی وجہ سے طلاق ہوتی ہے، بعد میں بھی اسٹریس رہتا ہے۔ اسٹریس، پریشانی سے یہ کینسر آ سکتا ہے۔ اور اس کے بعد جو بڑا سبب ہے، زیادہ تلن، ہمارے یہاں بہت زیادہ تلن ہوتی ہے، زیادہ تلن جو ہے یہ بھی سبب ہے کس کا؟ یہ مثلا پرہیز ہے، اس سے بھی کینسر پیدا ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ اب آئیے علاج، اہل بیت کا علاج، صلوات پڑھیں محمد۔ مفاتیح الجنان کھولیے، علاج موجود ہے، مگر ہم پڑھتے نہیں ہیں۔ مفاتیح الجنان سب کے گھر میں انشاءاللہ ہو گیا، لے لے۔ کیا معصوم کا فرمان ہے کہ شب جمعہ اور جمعہ کے دن انار کھانا مستحب ہے، مگر انار کس طرح کھائیں گے کینسر ختم ہو جائے؟ میٹھا انار، انار کے اندر ایک سفید جھلی ہوتی ہے، وہ کڑوی ہوتی ہے، ہم اسے پھینک دیتے ہیں۔ اللہ حکیم میں اس نے کوئی چیز بیکار خلق نہیں کی ہے، وہی جھلی جو بیچ میں ہے اسے کھائیں گے تو کینسر سے شفا ملے گی۔ صلوات پڑھیں محمد۔ بہت آسان نسخہ، ہر گھر میں آپ ہر روز انار کھائیں جھلی کے ساتھ، انشاءاللہ کبھی مومن کے گھر میں کینسر نہیں آئے گا۔ صلوات پڑھیں محمد۔ اور ایک اور جو
ہاں زیادہ تیل میں جو تلن ہے وہ سبب ہے کینسر کا. تو جو فرمائی آپ نے, انشاءاللہ آگے بھی اس پہ بحث کریں گے آئندہ مجالس میں. انار روزانہ کا, اس کا ایک معجزہ سن لیں, آپ پورا انار کھا کے سو جائیں, ٹھیک ہے, پورا انار کھا کے سو جائیں, یہ نماز تہجد کے لیے اٹھائے گا. نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں یہ آپ کی مرضی ہے. صلوات پڑھیں محمد. کیا بات ہے, ہر مجلس میں ہم سنتے ہیں, اکثر روایتوں میں پڑھتے ہیں کہ مولا علی جو کی روٹی کھاتے تھے, ہاں نا, مگر کتنے مومنے کس نے زندگی میں ایک مرتبہ جو کی روٹی صرف سنتے ہیں, عمل نہیں کرتے. لوگ سب مولا علی شاید غریب تھے اس لیے جو کی روٹی کھاتے تھے. مولا امیروں کے امیر تھے, غریب نہیں تھے. جو کی روٹی میں جتنا فائدہ ہے وہ کسی اور روٹی میں نہیں ہے. ہم امریکہ کے سارے ہارٹ اسپیشلسٹ بڑے بڑے ڈاکٹر بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا مولانا ہم جو دل کا آپریشن کر کے نلیاں صاف کرتے ہیں نا, اگر کوئی جو کی روٹی چھلکے کے ساتھ کھائے تو وہی کام ہو جاتا ہے جو ہم آپریشن سے کرتے ہیں. اس میں وٹامن بی ہے, طاقت بھی زیادہ ہے. جو کا سوپ ہر دن بنائیں, کینسر گھر میں نہیں آئے گا. مولا علی کی سنت بھی پوری ہو جائے گی. جو کا سوپ بنائیں اور اس میں سرکہ ڈالیں انگور کا, یہ علاج ہے کینسر کا. صلوات پڑھ دیں محمد محمد. علاج بہت زیادہ ہے کیونکہ وقت کم ہے. ایک آخری علاج سن لیں, اگر کسی کو کینسر ہو جائے تو گاجر زرد, لال نہیں, زرد پیلی, اس کا جوس نکال لیں اور زرد آلو اس کو ملا کے کھائیں. گاجر زرد اور زرد آلو اس ملا کے اس کا پورا جوس اس طرح سے بنائیں جیسے سموتھی ہوتا ہے. ان دونوں کے ملا کے 2 مرتبہ کھائیں, کینسر ختم ہو جائے گا. صلوات پڑھیں محمد ٹھیک ہے. اب آئیے نفس کی بیماری. کینسر کیا ہے؟ پورے جسم کو تباہ کرتا ہے. ایسی نفس کی بیماری بتاؤں جو ساری عبادتوں کو تباہ کرتا ہے. ہاں وہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے فاستکبر وکان من الکافرین. شیطان نے 1000 سال عبادت کی مگر جب تکبر کیا اس کی ساری عبادتیں تباہ ہو گئی. یہ کینسر ہے انسان کے لیے, تکبر. تکبر اگر آ گیا ساری عبادتیں برباد. چاہے تکبر علم پر ہو, چاہے تکبر پیسے پر ہو, چاہے تکبر عبادت پر ہو. تکبر گناہ کبیرہ ہے, سب سے بڑا گناہ, عبادتوں کو تباہ برباد کر دیتا ہے. اب کوئی آدمی نہیں کہے گا میرے اندر تکبر ہے, تو پتہ کیسے چلے؟ کوئی نہیں کہے گا میرے اندر تکبر ہے. خدا درجات بلند کرے. مولانا مرحوم صاحب در نجفی صاحب فرماتے تھے کہ پاکستان میں ایک رئیس صاحب زمیندار صاحب جن الیکشن کے لیے ایم پی ایم این اے کے لیے کھڑے ہو گئے. لوگوں نے کہا قبلہ کوئی ووٹ نہیں دے گا. کیوں نہیں دے گا؟ کہ سب میں مشہور ہے کہ آپ کے اندر تکبر ہے. نہیں میں لوگوں کو کہوں گا یہ پروپیگنڈا, یہ جھوٹ ہے. اس نے بہت بڑا جلسہ کیا کہ لوگوں دیکھو میرے خلاف جھوٹ ہے, یہ پروپیگنڈا ہے. لوگ کہتے ہیں میرے اندر تکبر ہے. اگر میرے اندر تکبر ہوتا تو میں تم جیسے 2 ٹکے کے لوگوں کے پاس ووٹ لینے آتا. صلوات پڑھ دے محمد جمال. بالکل ہمارا حال بھی یہی ہے. ہم سمجھتے ہمارے اندر تکبر نہیں ہے, لیکن اب جب قرآن کی آیت سنیں گے, اس کے آئینے میں دیکھیں گے تو پتہ چلے گا ہم بھی تکبر میں بھرے ہوئے ہیں. صلوات پڑھی محمد. تکبر کیا ہے؟ تکبر ہے کیا؟ قرآن اٹھائیے. شیطان کیا کہتا ہے؟ خدا نے کہا آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو اپنا قصور نہیں مانا, اپنی غلطی نہیں مانا. قال رب بما اغویتنی, شیطان کا یہ جملہ ہے. اللہ کافر یا شیطان کا جملہ اس وقت کون کرتا ہے جب اس میں کوئی ہدایت ہو. اس میں ہدایت ہے. کیا ہدایت ہے؟ اللہ نے کہا تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ قال رب بما اغویتنی. شیطان کہتا میرا قصور نہیں, خدا تیرا قصور ہے. جو اپنا قصور نہ مانے, جو اپنی غلطی نہ مانے, تو سمجھے اندر شیطان موجود ہے.
شیطان کہتے ہی اسے اپنی غلطی نہیں مانا. قال رب بما اغویتنی، یہ میرے اللہ میری غلطی نہیں، غلطی تیری ہے. میں کتنا تیرا اچھا بندہ تھا، ہزاروں سال میں نے سجدے کیے، اگر تو آدم کا سجدے کا حکم نہ دیتا میں قیامت تک تجھے سجدے کرتا رہتا. تو قصور تیرا ہے، میرا نہیں. اللہ سے کہہ رہا ہے کہ تیرا قصور ہے. جس انسان کے اندر تکبر ہوتا ہے اس کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنی غلطی. بھائی جتنے مومنین میں جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ اگر اپنی غلطی مان لے وہیں صلح ہو جائے. صلوات پڑھی محمد وآلہ. میاں بیوی میں جھگڑا کیوں ہوتا ہے؟ اگر بیوی غلطی مان لے، شوہر غلطی مان لے تو صلح ہو جائے گا. کوئی غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں. کیوں نہیں مانتے؟ یوسوس فی صدور الناس، شیطان کان میں کہتا ہے غلطی مانو گے ذلیل ہو جاؤ گے، غلطی نہیں مانو، عزت رکھو. اب قرآن کہتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ الْعِزَّةُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ وَالْمُؤْمِنِينَ. قرآن کہتا ہے غلطی ماننا عزت ہے، نہ ماننا ذلت ہے. عقیدہ درست کرو. جو غلطی نہیں مانتا وہ شیطان ہے، ذلیل ہے. غلطی کو ماننا عزت ہے، غلطی کو نہ ماننا ذلت ہے. شیطان تھا جس نے غلطی نہ مانا، اور غلطی کو نہ ماننا بزدلی ہے، غلطی کو ماننا شجاعت ہے، دلیری ہے. کیا بات، بزدل غلطی نہیں مانتا. انسان ہوں میں، کوئی فرشتہ نہیں. انسان مرکب ہے خطا نسیان کا، مجھ سے غلطی ہو گئی فوراً. اور جس نے غلطی جلدی مانی وہ جلدی مومن ہوا. جس نے غلطی دیر سے مانی وہ دیر سے مومن ہوا. جس نے غلطی نہیں مانی وہ ابو جہل ہو کے مر گیا. صلوات پڑھ دے محمد وآلہ محمد. یہ شیطانیت ہے، یہ تکبر کی پہلی نشانی. اور دوسری نشانی نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ فرماتے ہیں جس کے اندر تکبر ہے اس کی پہچان کیا ہے؟ ڈائگنوز دیکھیں بیماری کا پتہ کیسے چلتا ہے. یہ لیبارٹی ہے اہل بیت کی، یہ قرآن کی لیبارٹی ہے. حدیث کی لیبارٹی میں دیکھو میرے اندر تکبر ہے یا نہیں ہے. نبی پاک فرماتے ملعون ملعون. 2 مرتبہ ملعون کہا، یعنی عام مسئلہ نہیں ہے، ملعون ہے، وہ ملعون ہے، لعنت اس پر. اتنا سخت مولا کس پہ لعنت کر رہے ہیں؟ ملعون ملعون. ملعون ہے وہ ملعون من طلب الریاس، ہے جو چاہے کہ میں رئیس بن جاؤں، پریزیڈنٹ بن جاؤں. اب بتائیے سارے انجمنوں میں جھگڑے پریزیڈنٹ چکے ہیں. بھائی ہم یہاں بلند تر صلوات ہر جگہ جھگڑے کے میں پریزیڈنٹ بن جاؤں. نبی پاک فرما رہے ملعون ملعون. وہ ملعون ہے من طلب الریاس، جو چاہتا میں رئیس بن جاؤں، میں پریزیڈنٹ بن جاؤں. یہاں پریزیڈنٹ کا مقام نہیں، یا خادم حسین کا مقام. یا خادم بنو. سیاست کرنی ہے تو پارلیمنٹ میں جا کے کرو، وہاں ممبر بنو تاکہ مظلوم شیعوں کی آواز بلند کر سکو. یہاں جو آتے ہیں آخرت بنانے آتے ہیں، آخرت بگاڑنے نہیں آتے. صلوات پڑھی محمد وآلہ. اچھا اگر میں پریزیڈنٹ بن گیا تو کیا میرے پر لگ جائیں گے؟ 2 آنکھوں سے 4 آنکھیں ہو جائیں گی؟ 2 روٹی سے 4 روٹی کھاؤں گا؟ کچھ نہیں. یہ خیالی لذت ہے، وہمی لذت ہے، حقیقی لذت بھی نہیں ہے. کھانے میں چلو مزہ تو آتا ہے، پریزیڈنٹ بننے میں کیا ہے؟ یہ خیالی لذت ہے جس کے لیے انسان اپنی ساری عبادتیں برباد کر دیتا ہے، ساری محنتیں برباد کر دیتا ہے. اور یہ اتنی خطرناک ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنی جنگیں لڑی گئی ہیں، کروڑہا انسان مارے گئے ہیں، اسی حب ریاست کی وجہ سے کہ ہم بڑے ہو جائیں، ہم رئیس بن جائیں، ہم بادشاہ ہو جائیں. فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار، ساری جنگیں اسی خباثت کی وجہ سے. جتنے دنیا میں قتل ہوئے
اسی کی وجہ سے جھگڑا کس کا ہے کہ میں بڑا پاور پاور پاور، حالانکہ یہ خیالی لذت ہے، وہمی لذت ہے، لیکن ایسا شیطان انسان کو اندھا کر دیتا ہے کہ ہزاروں کا خون بہاتا ہے، لاکھوں کو قتل کرتا ہے کہ میں حکمران بنوں، میں پریزیڈنٹ بنوں، میں رئیس بنوں. صلوات پڑھیں محمد. عزیزان گرامی، کچھ بھی اس میں نہیں ہے، ایک وہمی لذت ہے، خیالی لذت. اس کو ختم کرنا بہت ضروری ہے. کیوں؟ ورنہ خلوص نہیں ہے. خلوص کیا ہے؟ خلوص ہے خادم بننے. اب روایت سنیں، ایک ذاکر تھا فی سبیل اللہ، مومنین کو لے جاتا تھا کربلا. اس زمانے میں راستے بھٹک جاتے تھے، ڈاکو ہوتے تھے، اب تو حرام ہے، جہازوں سے لوگ جاتے. بہت مخلص تھا. شب جمعہ تھی، کربلا میں مصائب پڑے. شہزادے علی اکبر کے مسافر خانے میں آ کے سو. مولا نے خواب میں زیارت کرائی. مولا جب خواب میں آ جائیں تو خواب شیطانی نہیں ہو سکتا. امام نبی کی شکل میں شیطان نہیں آ سکتا. کیا فرمایا مولا حسین نے؟ فرمایا ذاکر تیری مہربانی، تو میرے عاشقوں کو مجھ سے ملا تھا. سبحان سبحان. مولا حسین اگر شکریہ ادا کریں، اس سے بڑی جنت ہو، جنت سے بڑی بات ہے. حسین مولا کے شکریہ. اب سنیے، مولا حسین نے فرمایا دوسرا اس لیے تیرے خواب میں آیا ہوں، تیرے شہر میں ایک مومن ہے، اس کا یہ نام ہے. جی مولا. جب بھی میری مجلس ہوتی ہے یہ مومنوں کی جوتیاں ٹھیک کر کے رکھتے ہیں. اس مومن کو میرا سلام پہنچا دینا. مرحبا اے مومن، تیرا امام تجھ سے راضی ہے. یہاں پریزیڈنٹ کا کوئی مقام نہیں، جو جوتیاں ٹھیک کرتا ہے اس کا مقام. ہاں، جو جوتیاں ٹھیک کر کے رکھے اس کا بڑا بلند مقام کہ مولا اسے سلام کہتے ہیں. ہاں، اگر پریزیڈنٹ کا گھمنڈ ہے کہ میں پریزیڈنٹ بنوں، کچھ بھی عبادت سوا. عزیزوں، پورے یورپ پاکستان میں پریزیڈنٹ کی وجہ سے انجمنوں میں جھگڑے. ہم نے تجویز دی، کئی جگہ پہ عمل بھی کیا ہے. ہم نے کہا کہ ہر امام بارگاہ میں بجائے پریزیڈنٹ کے 12 خادم چنے. ایک مہینہ وہ خادم رہے اور کچھ کام نہ کرے، صرف مولا حسین کا خادم رہے. ہاں، آپ کہیں گے وہ کیسے؟ ایک مہینہ صرف مولا حسین کا کام کرنا، سال میں ایک مہینہ. دیکھیے وہابیت آج سے پہلے پاکستان میں 40 سال سے پہلے 5% وہابی تھے. کسی سنی کو وہابی کہیں وہ کہتے مجھے گالی نہ دو، میں نبی کا احترام کرتا ہوں. آج وہابی کتنے ہو گئے؟ کہیں 20%، کہیں 30%، کہیں اس سے زیادہ. کیوں ہو گئے؟ ہر وہابی چاہے ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، یہ دیکھیں وہابی کیا کر رہے ہیں، سال میں ایک مہینہ تبلیغ کے لیے دیتا ہے. تبلیغ کرنے کا حق اہل بیت کے ماننے والوں کو ہے یا وہابی کو ہے؟ وہ تبلیغ کر رہے ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ہر وہابی ایک مہینہ پورے دنیا میں جاتا ہے تبلیغ کرنے. ہم لندن میں تھے، دیکھا آئے ہیں پاکستان سے، تم کیا تبلیغی جماعت کرو، کیا کرتے ہو تم؟ انگلش آتی ہے نہیں، عربی آتی ہے نہیں، تم تبلیغ کیا خاک کرو گے؟ کرنی ہم بڑا کام کرتے ہیں. کیا کرتے ہو؟ کہ ہم صبح سے نکلتے شام تک دروازے نوک کرتے ہیں، کم سے کم 1000-2000 گھروں میں جاتے ہیں کہ آج اتنا بڑا عالم آیا ہے، ہم مجمع بنا کے دیتے ہیں. بتائیے، جاہل ہے، کچھ پڑھا نہیں ہے، تبلیغ کر رہے ہیں. ایک مہینہ تبلیغ نکلتے، اور ہم جو امام کا انتظار کر رہے ہیں سوئے ہوئے ہیں. 12 بنائیں، 12 خادم بنائیں، ایک مہینہ فل ٹائم، اور کچھ کام نہیں کرنا ہے، صرف مولا کی خدمت کرنی ہے. اس سے 10 گنا بڑا امام بارگاہ بنائیں گے. 4 ملین کا امام بارگاہ یہ فرینکفورٹ والوں نے بنایا ہے، سب پیسہ کویت سے لے آئے. 2 مومن جو ہے وہ کویت گئے اور پیسہ لے کر آئے، بن گیا.
اگر ہر مومن ایک مہینہ دے تو کتنی تبلیغ ہو سکتی ہے. اور دوسری وہابیت کیسے بڑھی ہے؟ وہابیوں نے یورپ میں 7-8 سے زیادہ یونیورسٹیاں بنا لی. جو ابھی آپ نے سنا, یہ پہلے مولویوں کو مکے مدینے سے پی ایچ ڈی کراتے ہیں, پھر پوسٹ ڈاکٹریٹ آ کے کراتے ہیں انگلینڈ سے. اب پوسٹ ڈاکٹریٹ پاکستان میں نہیں, ایران میں, یہ تھرڈ ورلڈ غریب ملکوں میں ہے ہی نہیں. اب ایک وہابی مولوی پوسٹ ڈاکٹریٹ کر کے آیا کراچی یونیورسٹی, لاہور یونیورسٹی میں کوئی پروفیسر مر گیا, ریٹائر ہو گیا, یہ آ گیا انٹرویو کے لیے, اس کو کوئی بھی پیچھے نہیں ہٹا سکتا. پورے دنیا کی یونیورسٹیوں پہ وہابیوں نے قبضہ کر لیا. جب یونیورسٹیوں پہ قبضہ ہو گیا تو ملک پہ قبضہ ہو جاتا ہے, ہاں, کیونکہ وہیں سے منسٹر بنتے, وہیں سے سفیر بنتے, حکمران. لیکن ہماری ایک بھی یونیورسٹی یورپ میں شیعوں کی نہیں, ان کی کئی یونیورسٹیاں. الحمدللہ کئی سالوں سے ہم کوشش کر رہے تھے, اور الحمدللہ 1 سال ہونے کا ہے کہ ہم نے مولا علی کے نام سے, ایلیا, مولا علی کا جو نام تورات میں, انجیل میں, زبور ہے, ایلیا یونیورسٹی ہم نے ہالینڈ میں قائم کر دی. یہ آپ سب کی یونیورسٹی ہے, اور اس کو کامیاب بنائیں کہ ایک سے ہم ہر معصوم کے نام پہ یونیورسٹی بنائیں, 12-14 یونیورسٹیاں بنائیں, اسے کامیاب بنائیں, دوسری یونیورسٹی بنائیں. اور الحمدللہ نیو یارک میں ہمارے مومنین نے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے نام سے یونیورسٹی بنائی. اس میں کہ 2 یونیورسٹیاں ابھی نئی ہیں, شروع ہو چکی ہیں. آپ بھی اس میں بہت سارے کورس ہیں. طب معصومین کا کورس تمام مومنین کر سکتے ہیں, کوئی شرط نہیں, عمر کی شرط نہیں ہے, تاکہ آپ تبلیغ کریں, کافروں کو مسلمان بنائیں, عیسائیوں کو بتائیں اہل بیت کون. اگر ایک عیسائی کو امام صادق علیہ السلام کے نسخے سے شفا مل گئی تو امام کا عاشق ہو جائے گا. یہ آپ سب کی ڈیوٹی ہے کہ 2 سال کا ڈپلومہ آپ نسخہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ طب معصومین میں آپ ماہر بنیں. اور ایک نیا کورس ہم نے سپر برین کا بنایا ہے, وہ ایک عجیب و غریب کورس ہے جس میں آپ اگر وہ کر لیں تو 3 یا 4 مہینے میں کل قرآن آپ حفظ کر سکتے ہیں. یہ ایک بندے خدا کے نے معجزہ سمجھیے کہ وہ پہلے یہ تھا کہ ملینز میں ایک آدمی کی فوٹو میموری ہوتی تھی, جو دیکھ لیا اس کا فوٹو نکال لیا. اس نے 50 ایکسرسائز بنائی ہے. یہ شہید زندہ بندہ تھا, یہ جنگ میں زخمی ہوا تھا, اور اللہ نے کوئی لطف کیا, اب 18,000 اس کے شاگرد ہیں, اور ان کا حافظہ ایسا ہو جاتا ہے کہ جو اس قرآن کو ایک مرتبہ دیکھتے ہیں, وہ تمرینیں ہیں, ایکسرسائز ہے, اس کا فوٹو نکالتے ہیں, رکھتے نہیں ہیں جیسے ہم رکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن بسم اللہ, نہیں, وہ فوٹو نکالتے ہیں, ان کے پتہ ہے کہ پہلا لفظ کون سا ہے, آخری لفظ کون سا ہے. یہ فوٹو میموری اگر آپ کی ہو جائے تو آپ BA 4 مہینے میں کر سکتے ہیں, MA 6 مہینے میں, PhD 1 سال میں کر سکتے ہیں. ہر مومن 12 PhD کر سکتا ہے. جب تک ہم علم میں آگے نہیں بڑھیں گے تب تک دشمن کو شکست نہیں دے سکتے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. آئیے اس خواب کو مکمل کریں. مولا حسین نے کہا اس مومن کو سلام کہنا جو جوتیاں ٹھیک کر کے رکھے, خادم ہے, کوئی نام نمود کے لیے آنا. حدیث ہے کہ قیامت کے دن بڑے بڑے علماء, حافظ قرآن, بڑے بڑے مولوی, خدا حکم دے گا انہیں جہنم میں پھینک دو. ہاں, فرشتے کہیں گے تو نیک لوگ تھے. خدا پوچھے گا میں نے تمہیں علم دیا, کیا کیا تھا؟ کہا ہم شہر شہر گئے, پروردگار گلی گلی گئے, تیرے دین کی تبلیغ. خدا فرمائے تم جھوٹ بول رہے ہو, میں تمہارے دل سے واقف تھا. تم منبر پہ وہی بات کرتے تھے جو پبلک کو پسند آتی تھی, تم وہ بات نہیں کہتے تھے جو مجھے پسند آتی تھی. تو اگر انسان پبلک کو نظر میں رکھے کہ لوگ مجھے رئیس سمجھیں, تو وہ عبادت نہیں, وہ شرک ہے. اللہ کی عبادت میں شریک کرنا. عبادت کرو تو خالص اللہ کی کرو, اور یہ صدارت کو ختم کے خادم بنو. خادم, ہم مولا حسین کے گھر کے خادم ہیں. یہ مولا حسین کا خادم دنیا کے بادشاہوں سے بڑا ہے. سبحان اللہ. مولا کی خدمت, مولا کی خادمی مل گئی, اور کیا مل گئے. اب مولا حسین تیسری بات کیا کرتے. مولا حسین فرماتے ہیں ذاکر تیرے خواب میں اس لیے آیا, کبھی شب جمعہ میرے حرم میں علی اکبر کے مصائب نہ بڑھنا.
ذاکر نے ہاتھ جوڑے، مولا کیا روایت میں نے غلط پڑھی؟ نہیں غلط نہیں پڑھی. کیا مصائب غلط پڑھے نہیں پڑھے؟ مولا پھر کیوں منع کرتے؟ فرمایا صرف شب جمعہ میرے روزے میں میرے ذری میں علی اکبر کے مصائب پڑھنا ممنوع ہے. مولا کیوں ممنوع ہے؟ امام حسین نے فرمایا شب جمعہ اما زہرا جنت البقیع سے آتی ہے. اما زہرا علی اکبر کے مصائب برداشت نہیں کر سکتی. او میرے اللہ، علی اکبر کے صدقے میں ہمارے دلوں سے تکبر کی نجاست نکال. اے خدا حب ریاست کہ میں رئیس بنوں، میں پریزیڈنٹ بنوں، یہ نجاست ہمارے دلوں سے نکال دے. ہمیشہ خالد میں سب مل کے صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. بلند آواز سے اللہم صلی علی وعجل فرجہم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. 10 مرتبہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ. بلند آواز یا اللہ. اللہ کا پیارا نام ہے، پیار سے دل سے سن. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ. او میرے اللہ تجھے واسطہ اس لحظے کا ایسا واسطہ دیں کہ مجلس سے کوئی خالی نہ جائے، سب جھولیاں بھر کے جائیں، سب دعائیں قبول کروا کے جائیں. او میرے اللہ تجھے واسطہ اس گھڑی کا جب مولا حسین گھوڑے سے اتر کے 2 کٹے ہوئے بازو اٹھائے اور بازوؤں کو چوم کے فرمایا عباس میری کمر ٹوٹ گئی. عباس میری کمر ٹوٹ گئی. او میرے اللہ میرے گناہگار ہاتھوں کو نہ دیکھ، تجھے عباس کے کٹے ہوئے بازوں کا واسطہ آج ہم سب کے گناہ بخش دے. سب مل کے یا غفار یا غفار یا غفار یا غفار. غفار یعنی بخشنے والا، غفار یعنی بخشنے والا. خدا نہیں چاہتا ایک بندہ بھی جہنم میں جائے. سچ بتا، خود امام فرما یہ بندہ نااہل خود ظلم کر کے جہنم کی طرف جاتا. خدا نہیں چاہتا ایک بندہ بھی میرا جہنم میں جائے.
میرا قیدی امام خو میرا بیمار امام امام زین العابدین نام میں درد ہے کون امام وہ مظلوم امام جسے جلتے ہوئے خیموں سے بی بی زینب نے نکالا کون امام وہ مظلوم امام جو بابا کو کفن نہ دے سکا نہ زندہ میں بہن کو کفن ایک سرائی کی زبان کا بڑا پیارا شعر سجاد مولا کے ساتھ وہ سارے ہاشمیاں وچ سجاد دی منزل ہو رے وہ جتنے دکھ سجاد نے دیکھے کسی اور ہاشمی نے نہیں دیکھے بڑا پیارا شعر او سارے ہاشمیاں وچ سجاد دی منزل ہو رے جے کو جل دے بل دے خیمیاں وچ او پگ پیو دی بدھڑی پئی پگ پیو دی بدھڑی پئی وہ امام پھر پڑھے جی جے کو جل دے بل دے خیمیاں او خیموں میں آگ لگ گئی بی بی زینب سجاد کے خیمے میں آئی سجاد اٹھو سجاد نے آنکھیں کھولی پھپھی اماں بابا کہاں ہے فرمایا مارے گئے اماں چچا عباس کہاں ہے فرمایا مارے گئے علی اکبر کہاں ہے فرمایا مارے گئے او نہ پوچھ سجاد سب مارے گئے مردوں میں فقط تو زندہ تو امام ہے تیری امامت کا پہلا دن ہے میں مسئلہ پوچھنے آئی ہوں خیمہ میں آگ لگ گئی ہے خیمہ میں رہیں یا باہر نکلے جے کو جل دے بل دے او خیمیاں وچ پگ پیو دی بدھڑی پئی ہے سب تین مرتبہ فریاد کرے مظلوم حسین بلند آواز مظلوم حسین مظلوم مولا کا مظلوم بیٹا کہتا فرماتے ہیں میرے اللہ اے میرے اللہ تو گناہگار کو اتنا بلاتا ہے بار بار بلاتا جے کو جل دے بل دے خیمیاں وچ او پگ پیو دی بدھڑی پئی ہے لوگ پرسا دیتے ہیں سجاد کو پرسا کیسے ملا ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پاؤں میں بیڑیاں گردن میں توک ڈال دیا وہ مظلوم امام فرماتے خدا شب جمعہ
گنہگاروں کو بلاتا آجا گنہگار جتنے بھی گناہ کیے ہیں توبہ کر لے تجھے بخش دوں گا شب جمعہ نہیں آیا خدا پورا رمضان گنہگاروں کو بلاتا آجا آجا روزہ رکھ لے سانس لینا تسبیح ہے نکالنا تسبیح مگر گنہگار نہیں آیا خدا شب قدر بلاتا ہے آئے ایک رات آجا 70 سال کے برابر ثواب دوں گا نہیں آیا یوم عرفہ خدا بلاتا ہے اگر کافر بھی میدان عرفہ میں آئے توبہ کرے میں اسے بخش دوں گا یوم عرفہ بھی نہیں آیا محرم کا مہینہ آیا خدا بلاتا گنہگار آجا حسین کی مجلس میں آجا مجھے علی اکبر کے زخمی سینے کا واسطہ دے تجھے بخش دوں گا مجھے علی اصغر کی ننھی سی زخمی گردن کا واسطہ دے تجھے بخش دوں گا مجھے قاسم کی لاش کے ٹکڑوں کا واسطہ دے کتنا بلاتا ہے گنہگار نہیں آیا پھر ماہ سفر آئے گا خدا کہتا اگر محرم میں نہیں آیا یہ زینب کا مہینہ یہ شام کے قیدیوں کا مہینہ ہے آجا مجھے کس کا مہینہ یہ زینب کے اجڑنے کا مہینہ ہے یہ سکینہ کو دفنانے کا مہینہ ہے مجھے سکینہ کے زخمی کانوں کا واسطہ دے تجھے بخش دوں گا امام زین العابدین کیا فرما اے خدا تو گنہگار کو اتنا بلاتا ہے ایسے لگتا ہے گویا تو بندے کا محتاج اللہ اتنا کریم ہے کتنا کروڑوں کا جملہ اس مولا مظلوم تو اتنا بلاتا ہے بار بار بلاتا ہے ایسے لگتا ہے تو بندے کا محتاج ہے خدا جبکہ بندہ تیرا محتاج اللہ اللہ یہ بندہ کتنا غافل وہ خدا کتنا رحیم ہے آئیے خدا کے رحم پہ نظر کریں روایت ہے اگر آنکھ میں آنسو ہو سجدے میں جا کے 7 مرتبہ کہیں یا ارحم الراحمین کیا معنی کہ خدا دنیا میں تجھ سے بڑھ کر کوئی رحیم نہیں ہے دعا فوراً قبول ہوتی ہے آنکھوں میں آنسو ہیں سب مل کے یا ارحم یا راحمین بلند یا ارحم راحمین یا ارحم راحمین سب مل کے یا دعا کی قبولیت کا وقت خدا فرماتا جس آنکھ میں آنسو ہو اور زباں پہ دعا ہو اس دعا کو رہے ہوئے مجھے حیا ہوتی ہے میرا بندہ رو بھی رہا ہے اور مجھ سے مانگ بھی رہا ہے میں کیسے اسے عطا نہ کروں
قبلہ نے بہت اچھی مجلس پڑھی، خدا ان کی توفیقات میں اضافہ کرے، بار بار امام زمانہ کا ذکر کیا۔ امام زمانہ فرماتے ہیں شیعو میں تم سے دور نہیں، انہی مجلسوں میں آتے ہیں۔ مولا امام مہدی فرما شیعو میں تم سے دور نہیں، تمہارے گناہوں نے تمہیں مجھ سے دور کر دیا۔ آج دعا مانگے پروردگار ان گناہوں کو بخش جن کی وجہ سے ہم امام زمانہ کی زیارت سے محروم ہیں۔ خوش نصیب انشاءاللہ آئندہ مجلسوں میں سناؤں گا، ہیں خوش نصیب جو آج بھی امام کی خدمت میں پہنچے۔ ہم بد نصیب ہیں گناہوں کی وجہ سے، قیدی ہیں گناہوں۔ عزیزو اگر آپ ہمت کریں آج ابھی اب اپنی مجلس میں مولا کو بلا سکتے ہیں۔ مولا ہمارے ہر جگہ ہے، ایک لمحہ لگے گا اگر ہمت کرے، خلوص کے ساتھ امام کو بلائیں کہ یا امام زمان آپ کے جد کا 10واں 20واں، تھوڑی دیر کے لیے ہمارے گناہگاروں کی مجلس میں آئیے۔ آپ کے آنے سے مولا ہماری دعائیں قبول ہو جائیں، ہماری مجلس نورانی، یقین جانی خلوص سے پکارے مولا آئیں گے۔ کیسے بس امام زمانہ فرماتے ہیں جس مجلس میں میرے چچا عباس کے مصائب پڑھے جائیں اس مجلس میں ضرور آتا ہوں۔ میرے ساتھ سب فریاد کرے مولا آپ کے چچا عباس کے مصائب پڑھنے والا مولا صرف ایک لمحے کے لیے آئیے آئیے آئیے، یقین جانی آئیے۔ فرینکفرٹ میں محرم کا اشرا پڑھا، پہلی محرم کو ہم نے کہا اس نیت سے مجلس میں آئیں، اس نیت سے ماتم کریں کہ شب عاشور یا عاشور کے دن امام زمانہ کی زیارت ہو۔ کس کو پرسہ دے رہے ہیں؟ کون ہے وارث خون حسین؟ امام زمانہ۔ الحمدللہ ایک مومن موفق ہوا، اس نے نام نہیں بتلایا، بتانا بھی نہیں چاہیے، اسے سرکار نے زیارت کرائی، بہت رو رہا تھا۔ سرکار زیارت کراتے ہیں اگر خلوص سے دور نہیں، آج بھی معجزات، آج دل سے پکارے ایک لمحے کے لیے مولا آ جائے تو سب کی زندگی بدل گئی۔ اے عزیزو حضرت عباس علمدار کا ایک ذاکر عاشق تھا، ہر مجلس میں حضرت عباس کے مصائب ضرور پڑھتا تھا۔ لوگ کہتے تھے یہ عباس علمدار کا ذاکر ہے۔ ایک رات خواب دیکھتا ہے حضرت عباس اسے اپنی زیارت کراتے، فرماتے تو میرا عاشق ہے اس لیے میں نے تجھے اپنی زیارت کرائی ہے۔ یہ اٹھ کے بیٹا ہاتھ چومے قدم چومے ہوں گے، مولا بڑا لطف کیا، بڑا کرم کیا اس گناہگار پہ۔ حضرت عباس فرماتے سن میرے ذاکر، تو نے میرے سارے مصائب پڑھ دیے مگر ابھی تک میرا ایک مصائب نہیں پڑھا۔ یہ کہنے لگا مولا جتنی کتابوں میں آپ کے مصائب ہے مجھے زبانی یاد ہے، بتائیے وہ کون سا مصائب ہے جو میں نے ابھی نہیں پڑھا۔ حضرت عباس فرماتے سن ذاکر، کربلا کے جتنے شہید گھوڑوں سے گرے ان کے بازو سلامت تھے۔ جب بھی کوئی گھوڑے سے گرتا ہے اپنے جسم کو ہاتھوں کے ذریعے سے روکتا ہے۔ میں کربلا کا واحد شہید ہوں،
وہ جب گھوڑے سے گرا وہ بازو سلامت نہیں تھے. مجھے معلوم ہے میں کیسے زمین پہ گرا. میں ادب سے ہاتھ جوڑ کے کہوں گا میرے آقا عباس میری جان فدا میری اولاد فدا. آقا عباس مولا عباس یہ سچ ہے جیسے آپ کربلا میں گھوڑے سے گرے کوئی شہید نہیں گرا مگر آقا عباس اسی میدان کربلا میں وہ 11 محرم کو زینب اونٹ سے ایسے گری وہ جیسے عباس گھوڑے سے گرے. عزیزو میرا اشارہ سمجھ گئے ہو کریمی مومنو. اگر کوئی بچہ مجھ سے پوچھے مولانا عباس کے تو بازو نہیں تھے وہ بی بی زینب کے تو بازو موجود تھے میں کیا جواب دوں گا؟ میں اپنی طرف سے جواب نہیں دوں گا. میں امام زمانہ کا جملہ دہراؤں گا. زیارت ناہیہ میں فرماتے میرا سلام میری ان ماں پہ میرا سلام میری ان پھپھیوں پہ وہ جن کے دونوں ہاتھ ان کی گردنوں کے پیچھے بندھے ہوئے تھے. بی بی زینب نے دیکھا سجاد بابا کی پامال لاش دیکھ رہا ہے پورا بدن لرز رہا ہے. زینب علی بن کر سمجھ گئی اگر 5 منٹ رہے سجاد کی روح پرواز ہو جائے گی. زینب نے خود کو اونٹ سے گرا دیا وہ چہرہ زمین پہ لگا خون کا فوارہ نکلا. سید دادیوں نے فریاد کی واہ محمد واہ علی واہ حسین. او سجاد تیری پھوپھی گر گئی. سجاد یا بابا کو دیکھ رہے تھے یا دوڑتے ہوئے پھوپھی کے پاس آئے پھوپھی کا سر گود میں لیا. پھوپھی اماں یہ آپ نے کیا کر دیا؟ زینب کا جملہ سنیں گے. زینب نے فرمایا او بے وارثوں کے وارث اولا وارثوں کے وارث کیا تو بھی مرنا چاہتا ہے؟ پھر ہمارا وارث کون ہوگا؟ سجاد کا جملہ سنے کیا فرمایا ہوگا پھوپھی اماں کیوں نہ مر جائے وہ جوان بیٹا جو نہ بابا کو کفن دے سکتا ہے وہ نہ بابا کو دفن کر. پروردگار ان آنسوں کے صدقے کتنے مومن مومنات مسلمین و مسلمان آئے. پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما. جنہوں نے ہم پر احسانات کیے جن کا حق ہماری گردن پر ہمارے اساتذہ دیگر مہربان دوست ان کے گناہوں کو معاف فرما. میرے اللہ موت نہ دینا جب تک سارے گناہوں سے سچی توبہ نہ کر لیں. موت نہ دینا جب تک جو نماز قضا ہے روزہ ہے زکوٰۃ خمس وہ ادا نہ کر لیں. میرے اللہ تجھے تیری عزت و جلال کا واسطہ ہر دن ہمارے دل میں اپنی محبت کا نور اہل بیت کی محبت کا نور بڑھاتا چلا جائے. پروردگار ہمیں علم کامل دے عقل کامل دے تقوی کامل دے ایمان کامل دے عبادت و وزاداریوں کی لذتیں کامل دے اپنے حضور کا نور کامل دے. ایک لمحے کے لیے پروردگار تجھ سے غافل نہ رہیں. جیسے کہ اللہ نے فرمایا علم یعلم ان اللہ یرا خدا ہر جگہ پر ہمیں دیکھ رہا ہے. خود کو تیری دربار میں سمجھیں خود کو امام زمانہ کی دربار میں سمجھیں. کوئی گناہ ایسا نہ کریں جس سے امام زمانہ کا دل زخمی ہو جائے. پروردگار امام زمانہ کو ہم سے راضی شاد فرما. مریضوں کو شفا عنایت فرما. بے اولاد کو اولاد عطا فرما. جنہیں اولاد دی ہیں ان کے اولاد کو صالح فرما.
پروردگار جو نیک حاجتیں لے کے سب کی حاجتوں کو پورا فرما، پروردگار جو بے گناہ قید میں انہیں قید سے رہائی عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا فرما، جو بے روزگار میں روزگار عطا فرما، دنیا میں زیارت حسین، قیامت میں شفاعت حسین نصیب فرما، پروردگار جو ظالم بے گناہ مومنین کو شہید کر، ان ظالموں کو نیست و نابود کر دے، پوری دنیا سے ظالمین کے خاتمے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور فرما، پروردگار جو مانگا گیا عطا فرما، جو بھول گئے ہیں محتاج ہیں وہ بھی عطا فرما۔ میرے اللہ دنیا میں اگر ایک حاجت پوری کرتا ہے، قبر میں، برزخ میں، قیامت میں زیادہ محتاج ہے، وہاں بے شمار حاجتیں پوری فرما۔ اتنے مومنین آئے ہیں جن کے مرحومین ہو چکے ہیں، جن کے والدین میرے والدین کی طرح دنیا سے گزر گئے ہیں، ان کی مغفرت فرما۔ ایک سورہ الحمد 3 مرتبہ سورہ توحید شہداء کے لیے، اپنے اپنے مرحومین کے لیے، بزرگ علماء، نوح خان، عزادار جو دنیا سے چلے گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ماتم کرنا ہے، زیارت پر ماتم حسین یا حسین۔ مومنین، پہلے تو آپ لوگ نوٹ فرما لیں کہ قبلہ جان علی قادمی صاحب جو ہیں انہوں نے